حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی وعربی قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جس نے ہم تمام کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ معزز حاضرین، بغیر کسی تمہید کے آج کی اس 29ویں رات میں میں عربی زبان میں قرآن مجید کی اہمیت کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی خاص موضوع ہے، اس حیثیت سے خاص کہ قرآن سے متعلق امت مسلمہ میں اور ہمارے نوجوانوں میں جو سوچ اور جو خراب فکر بنتی جا رہی ہے، اس فکر کی اصلاح کی جائے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے موقع پر، چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور لوگ قرآن سے قریب رہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس حیثیت سے قرآن کے متعلق ہماری جو غفلت ہے، اس غفلت سے ہم کو جاگنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ کیوں عربی زبان میں نازل کیا؟ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا تو ان قوموں کی زبان جاننے والے رسولوں کو بھیجا، یعنی دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ان تمام قوموں تک انبیاء بھیجے گئے، اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہودیوں کے پاس نبی آئے، اسرائیلیوں کے پاس نبی آئے، اور عیسائیوں کے پاس نبی آئے، مجوسیوں کے پاس نبی آئے، ہر قوم میں نبی آئے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیا ہمارے وطن کے ہندوؤں کے پاس بھی نبی آئے؟ بالکل آئے، ان کے پاس بھی آئے۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، عظیم تاریخ۔ اس حیثیت سے ہر زبان میں رسول بھیجے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ، ان لوگوں کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت داؤد، ان کی زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی بھیجا۔ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ ویسے ہی سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ اس کی قومی زبان کیا تھی؟ عرب۔ اللہ کے نبی عربی تھے، اور قرآن بھی عربی میں نازل کیا گیا۔ اب اس میں ایک علت یہ معلوم ہوتی ہے
کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب تک جہاں جہاں پر بھی امت پھیلی ہوئی ہے وہ سب لوگوں کی اولی زبان کیا ہونی چاہیے؟ عربی، کیونکہ اللہ کے رسول پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے اور ہمارے نبی عربی تھے، لہذا عربی جاننا یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس حیثیت سے یہ ہماری ایک مذہبی زبان ہے۔ سب سے پہلی بات مذہبی زبان ہے اور مذہب کی ساری تعلیمات اسی زبان کے اندر ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ وَتُعَلِّمُوا مِنَ الْعَرَبِيَّةِ مَا تَعْرِفُونَ بِهِ کتاب اللہ ثُمَّ انْتَهُوا۔ اے لوگوں، تم عربی زبان کو سیکھو تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کیا ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے تم کو عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم سنت کو تھام لو اور عربی زبان کی مہارت کو حاصل کرو، کیونکہ یہ زبان تمہارے امور دین کی زبان ہے۔ ہمارے دین کے سارے مسائل اسی زبان کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عربی جاننے والوں کے علاوہ کوئی بھی شخص قرآن مجید کی تعلیم ہرگز نہ دے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن کو الٹا پڑھا دے گا اور لوگوں کو الٹا معنی اور مفہوم بتائے گا۔ اسی لیے قرآن پڑھانے والے معلم کے لیے شرط ہے کہ وہ عربی زبان جانے، چونکہ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں۔ یہ خصوصیت اسی لیے ہے کہ عربی زبان جوامع الکلم ہے، جس میں مختصر الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ اب عربی زبان کی گرامر کی حساب سے وہ معنی اور وہ مفہوم وہی بتائیں گے جو عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے عربی زبان کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی قرآن کو عربی میں نہیں پڑھے گا تو وہ مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار ہو جائے گا۔ جتنے بھی مسالک اور فرقے بنے ہیں وہ سب عربی زبان کے نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کہاں کرا قرآن میں؟ کہیں پر بھی نہیں کرا۔ صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف کرنا، وہی صلاۃ۔ کوئی بھی زبان میں تم کر لو وہ صلاۃ۔ یہ کرتب بازی بولتے ہو لوگ۔ نماز کے ارکان، تعدیل ارکان کو کیا کرتے ہیں؟ کرتب بازی نماز نہیں ہوتی بولے۔ یہ ہے نہیں قرآن میں تو تم کیوں مان رہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہاں سے اخذ کیا اس مسئلے کو؟ دیکھو، اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ۔ اللہ کیا بولے؟ نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس لیے کوئی آدمی ایسے تعلیل ارکان کے ساتھ نماز ادا نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ وہ اپنی جگہ گاڑی چلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر لے، بیٹھے جگہ اللہ کا ذکر کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ارے واقعی صحیح بولے، یہ قرآن کی آیت کا استدلال ہے بھائی، اس لیے قرآن کی آیت جب کہہ دی گئی تو کیا اس کو جھٹلایا جا سکتا؟ نہیں، اس کو مانیں گے نا۔ اس کے بعد کا جملہ وہ لوگوں کو نہیں بتاتے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، معنی کیا ہے؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت ادا کرو، چونکہ نشے میں اگر آدمی ہوگا تو ذکر پورا الٹا کرے گا، پورا ذکر الٹا کرے گا۔ لیکن لا علمی میں آج ان کو ماننے والے ہیں کیا نہیں ہیں؟ عربی زبان کا اسلوب نہیں معلوم، اسی لیے قادیانیت آج عروج پہ آ گئی۔ قرآن کی غلط تعویلات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ ارے بھائی قرآن سے دلائل دے رہے ہو انہوں معمولی بات ہے کیا؟ یہ بول کے تو آدمی گمراہ ہوتا نا. کیوں؟ اس آدمی کو عربی زبان کے الفاظ کی جامعیت نہیں معلوم. اس وجہ سے گمراہی کا شکار انسان ہو جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان مرد اور عورتوں کو، چاہے جوان ہوں کہ چاہے بوڑھے ہوں، عربی زبان کا سیکھنا فرض عین ہے. فرض عین واجبات میں سے ہے. کیوں؟ یہ قرآن کی زبان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ایک بات بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا. کیوں؟ کتنے مقامات چاہیے آپ کو؟ بہت مقامات ہے. ایک دو مقامات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کہا سورہ فصلت آیت نمبر 3، اللہ نے کہا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے. ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں بہت تفصیل سے اللہ نے بیان کیا. عربی زبان کا یہ قرآن تاکہ لوگ جان لیں. اللہ نے کیا کہا؟ عربی میں پڑھو تاکہ لوگ جان لیں. کیا جان لیں؟ اس کتاب میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان حقائق کو جان لیں. سبحان اللہ. اب یہ کہاں سے جانے گا آدمی؟ جب تک عربی نہیں سیکھے گا جان سکتا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں جان سکتا آدمی. تو عربی سیکھنا، قرآن پڑھنے کے لیے یہ ہمارے لیے فرض عین ہے. فرض عین. سب سے پہلے کام ہم یہ کریں. اسی طریقے سے اللہ نے کہا، دیکھیے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ. اسی طریقے سے ہم نے وحی کیا اے نبی آپ کی جانب عربی زبان میں قرآن کو، تاکہ تم مکے والوں کو ڈرا سکو، ومن حولہا، اور اس کے اطراف جو رہتے ہیں ان کو ڈرا سکو. دیکھیے اب مکے کے اطراف بول تو کیا اس نہیں اطراف؟ نہیں، مکہ شہر کے اطراف جہاں پر بھی انسان رہے گا پوری دنیا میں، ان تمام کے لیے قرآن کے ذریعے سے ڈراوا ہے. قرآن کے ذریعے سے خوف دلایا جائے ان لوگوں کو. قرآن کی آیتوں کی روشنی میں عذاب بتایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے. قرآن کے الفاظ کی تعبیر کرنا ناممکن ہے. صرف ترجمانی کی جا سکتی ہے اس کی. جو لوگ اس کی گہرائی میں غور کرتے ہیں وہ اپنے مقصد کو پہنچتے ہیں. یہ ہے عربی زبان کا قرآن، اور 6 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحتیں ہمارے سامنے رکھا. ٹھیک ہے؟ وہ لوگ جو قرآن کو عربی میں پڑھنا نہیں چاہتے، عربی میں سیکھنا نہیں چاہتے، وہ لوگ ہمیشہ ہیلے حوالے اور بہانے بناتے ہیں. کیسے؟ ارے بھائی یہ قرآن ارے عربی میں ہے، کون پڑھیں گا؟ بہت مشکل ہے بھائی، زبانش نہیں پلٹتی، زبانش نہیں پلٹتی. دیکھو یہ کافرانہ فکر ہے، یہ سوچ کافرانہ ہے. اس کے بھی دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل آیت نمبر 103 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. دیکھو وہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کون سکھا رہا ہے؟ ایک انسان. ارے رحمان کا کلام ہے تو انسان کیوں سکھا رہا؟ سکھانا کون؟ انسان. سکھانا کون؟ ہر انسان کو رحمان. بھائی انہوں آ کے سکھا رہے، انہوں بھی انسان ہم بھی انسان. ان کو اللہ کی وحی آئی، ہمارے اوپر کیوں نہیں آئی؟ ہمارے اوپر بھی آنا علت پیدا کرے. کیا کہا؟ لسان الذی یلحدون الیہ. وہ انکار کرتے ہیں اس قرآن کا. اعجمی. دیکھو ہم تو غیر عربی ہے بھائی، یہ قرآن کس میں ہے؟ عربی میں. ہماری زبان کون سی؟
तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, ये कुरान किस में है? अरबी में। हम मराठी वाले कैसा पढ़ना इसको? मराठी वाले मराठी में पढ़ेंगे, तेलुगु वाले तेलुगु में पढ़ेंगे। ये अरबी में पढ़ना हम लोगों से नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अब जरा बोलिए, वहाज़ा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन, ये तो खुली अरबी है, हम अजमी खड़े, हमको नहीं आती बात। ये किसका एतराज है? काफिरों का। ये काफिरों का एतराज था। ठीक है, चलिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह फुस्सिलत में आयत नंबर 44 में एक बात बयान फरमाए। वो क्या है? वलौ जअलनाहु कुरआनन अजमियन, अगर हम यही कुरान अरबी के बजाय अजमी जबान के अंदर नाजिल कर देते, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, मराठी, कौन सी भी जबान में नाजिल करते, तब लोग क्या बोलते? लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु, अरे ये तो आयतें मुकम्मल नहीं है ना, बात समझ में नहीं आई बोलते। बात समझ में नहीं आई। अजमीयुन व अरबियुन, हम अजमी और ये अरबी, हम अरबी ये चीज अजमी, ये कैसी बात हुई? अल्लाह ने कहा, ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा, अहले ईमान के लिए ये कुरान हिदायत है और इसमें शिफा है। सुभान अल्लाह। माने क्या हुआ? कुरान अरबी में है, अहले ईमान अरबी ही में पढ़े। दोस्तों एक बात की तरफ गौर कीजिए आप, ये एतराज़ जो है काफिरों का है। अगर आज के हम में का कोई भी आदमी इसी एतराज़ को अपना कर कुरान मजीद को अपनी मनमर्जी पढ़ लेता है तो क्या वो कुरान को समझेगा? लेकिन हो रहा है, आज हो रहा है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मजलिस में नौजवानों की बहुत कसरत है। सुभान अल्लाह। कितने नौजवान हैं जो अरबी ज़बान में कुरान पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। और कौन कौन पढ़ते हैं अरबी में? माशाअल्लाह। देखिए हाथ कम उठे। क्यों मालूम? क्यों? हम भी उस काफिराना तहरीक के शिकार हो गए। समझ गए? अब बच्चे से पूछो, क्यों भाई अरबी में नहीं पढ़ रहे हैं आप कुरान? अरे बोले नहीं शेख नहीं आता पढ़ने के वास्ते, बहुत मुश्किल है, जबान पलटती नहीं, समझ में नहीं आता, प्रैक्टिस कर रहा हूं, मश्क कर रहा हूं, लेकिन नहीं हो सक रहा। इसीलिए क्या कर रहा हूं मैं? या तो कुरान का तर्जुमा पढ़ ले रहा हूं, कुरान का तर्जुमा पढ़ ले रहा हूं। तर्जुमा कुरान नहीं होता। अल्लाह तर्जुमा नाजिल किया या किताब नाजिल किया? किताब नाजिल किया ना। किताब का तर्जुमा बाद के लोगों ने किया और तर्जुमे मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुरान एक। देखिए मुसलमानों के 73 फ़िरक़े हैं, 73 फ़िरक़ों में 73 किस्म के तर्जुमे है क्या? नहीं है। मिसाल के तौर पे हम अहले हदीसों के पास शाह रफ़ीउद्दीन का तर्जुमा है, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जुमा है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि अलैह का तर्जुमा है। सारे अहले हदीस हज़रात ये तर्जुमा पढ़ते। हमारे जमात इस्लामी के भाई हैं वो लोग मौलाना मौदूदी का तर्जुमा पढ़ते। हमारे दूसरे अहनाफ भाई हैं वो लोग अशरफ अली थानवी साहब का तर्जुमा पढ़ते, अक़ीदत से पढ़ते अशरफ अली थानवी का तर्जुमा। अब दूसरे हमारे बरेलवी भाई हैं अहमद रज़ा खां का तर्जुमा पढ़ते। है नहीं है? तर्जुमे मुख्तलिफ हुए नहीं हुए? ठीक है, ठीक है। क्या 73 मसलकों के पास कुरान अलग है क्या? सबके पास एक ही है। तो अब कुरान पढ़ना बेहतर है कि तर्जुमा पढ़ना बेहतर है? ठीक है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अलिफ लाम मीम, ये 3 लफ्ज हैं। अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग। हर लफ्ज को पढ़ने का सवाब 10 ने किया। सुभान अल्लाह। है ना मुसल्लम? ठीक है। अगर आप अलिफ लाम मीम का तर्जुमा करो तो कर सकते, कोई तर्जुमा नहीं है इसका, अल्लाह और उसका रसूल ही जाने इसका तर्जुमा क्या है। किसी मुफस्सिर कुरान ने इसका तर्जुमा आज तक नहीं किया। सुभान अल्लाह व बिहम्दी।
अजर आपको कौन सी जबान में पढ़ने में मिला? अच्छा चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है, अब आपको बिस्मिल्लाह पढ़ने नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करें? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, इंसाफ के दिन का हाकिम है। आपको अजर मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला? अरबी में पढ़े ही नहीं आप। वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, अल्लाह ताला अजर दिया नहीं दिया? यही चीज है, इस चीज को समझो। अब हमारे नौजवान बच्चों के दिमाग में यह बात डाल दी गई, कुरान बहुत मुश्किल कलाम है, इसको पढ़ने के लिए 17 उलूम चाहिए। 17 उलूम जब तक नहीं सीखेंगे कुरान समझ में नहीं आता। हर मुसलमान के ये 6 बात। आप किसकी बोले? अरे नहीं कुरान की बात ना को, अरे बड़ा मुश्किल है भाई। अल्लाह के बंदे, तुम सबसे बड़े झूठे हैं और अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। अल्लाह ने क्या कहा? वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ऐ नबी, हमने कुरान को बहुत आसान जबान में नाजिल किया है। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? आसान। हमारे दिमाग में क्या डाला गया? मुश्किल। अब देखो इसकी आसानी का अंदाजा लगाओ। 8 साल की उम्र से 12 साल की उम्र का बच्चा इसकी 6666 आयतें ज़बानी याद कर रहा है। आसान है क्या मुश्किल है? चलिए ठीक है भाई, आप में से एक हाफिज कुरान है, फर्ज कर लो ये बच्चा हाफिज कुरान है और ये बच्चा जो है ग्रेजुएट है, पीएचडी। ठीक है, ये पीएचडी है ना, पीएचडी की कोई भी एक किताब को या एमए की कोई भी एक किताब को ज़बानी सुनाओ, देखेंगे गुलामी लिख लेंगे इनकी इंशाअल्लाह। किसी को याद रहती नहीं। अब ये बच्चे को पूछो कुरान, जहां से पूछो वहां से बोलेगा नहीं बोलेगा? अब इससे आसान कोई चीज हो सकती? अरे आसान है बोल के तो बच्चा याद किया, अगर मुश्किल रहता तो बच्चा याद कर सकता था। देखिए, आपको स्कूल में कितने सब्जेक्ट पढ़ाते? 6 से 7, पूरा डिफरेंट है ना। तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल, हो गया। इतने पढ़ते हम, पूरा डिफरेंट है ना, इसीलिए याद नहीं होते। कुरान एक ही है, याद हो गया। आसान कौन सा हुआ? कुरान। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 365 उलूम बयान फरमाए। बोले सुभान अल्लाह। आपको अच्छा एडुकेट बनना है तो कुरान में देखो, अदलो इंसाफ के बारे में, जुल्म सितम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा। सारे एडुकेट्स के लिए कुरान एक रहनुमा। आप एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं, कुरान में आपके लिए तालीमात। आप एक अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुरान की 700 आयतें सिर्फ साइंस पर मुश्तमिल हैं, जिसके जो बेस है आज भी साइंस का। कहां से है? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुरान मजीद आपकी रहनुमाई कर रहा है। आप जमीन के खजानों का इल्म हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला तांबे का हुक्म दिया, लोहे का हुक्म दिया, नीचे बहने वाली धातों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको तालीम दिया, मगर हमको क्या सिखाया गया? बहुत मुश्किल है। अरे बहुत आसान है भाई, पढ़ो ना, बहुत आसान है। उससे ज्यादा आसान कोई कलाम हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता। अब देखिए, सबसे पहले बाज़ जाहिलों ने हमको यह सिखा दिया कि कुरान सबसे मुश्किल है, तो लिहाजा जाहिल लोग जहालत के अंदर रहे और बाज़ साजिशी किस्म के जो लोग थे वो लोग अपना काम करके निकल गए। वो क्या करे? नहीं भाई, आज जनरेशन तरक्की कर लिया, लिहाजा कुरान पढ़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लिहाजा इसके अंदर आसानी पैदा करेंगे। वो आसानी क्या थी? कुरान को, कुरान के अरबी स्क्रिप्ट को रोमन में कर देंगे। करे नहीं करे? कुरान रोमन में हुआ नहीं हुआ? कुरान जो रोमन में हुआ, ये एक काफिराना हरकत है। कौन सी हरकत? काफिराना।
اور جو لوگ قرآن کے عربی اسلوب اور عربی اسکرپٹ کو رومن میں پڑھ کر رومن میں فروغ دے رہے ہیں وہ کافرانہ چال چل رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گے ارے شیخ اتنے سخت الفاظ. بالکل آپ کو دلیل کے ساتھ، ہم اہل حدیث ہیں، دلیل کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. چلیے ٹھیک ہے. کیا قرآن آج مشکل ہو گیا؟ حبشہ کے بادشاہ کی زبان الگ تھی. قرآن سن کے رویا نہیں رویا؟ جب مسلمانوں کے 83 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے مکہ مدینہ سے حبشہ کو چلے گیا، وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس کی زبان الگ تھی. لیکن جب حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنایا، رویا نہیں رویا؟ رو کر کیا بولا؟ ہاں ہماری کتاب کے الفاظ اور تمہاری کتاب کے الفاظ یہ ایک ہی رب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، ملتے جھلتے ہیں. بولا عربی آتی تھی. کیسا سمجھا؟ کیسا سمجھا؟ آسان زبان تھی اسی لیے سمجھ گیا. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، دیکھیے ماشاءاللہ مجھے اب یاد آئی حدیث. 3 درسوں کے بعد یہ حدیث اب یاد آئی. مسلمانوں کا ایک قافلہ جب ہجرت کر کے گیا تو وہاں پر ابو سفیان بھی تھے. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان بھی تھے. تو ابو سفیان کو بلا کر بادشاہ نے گفتگو کیا نبی کے بارے میں. تو اس حدیث میں کیا ہے معلوم؟ بادشاہ کی زبان الگ تھی، ابو سفیان کی زبان الگ تھی. ہرقل کی زبان الگ، ابو سفیان کی زبان الگ. اب کمیونیکیشن کیسا ہوں گا؟ رابطہ. اس نے ایک ترجمان کو بلایا. اس ترجمان نے ابو سفیان کی باتوں کا ترجمہ کر کے بادشاہ کو سنایا اور بادشاہ کی زبان کا ترجمہ کر کے ابو سفیان کہتے ہیں میرا جی چاہ رہا تھا کہ محمد کے بارے میں خوب غلط سلط بکوں، لیکن ترجمان تھا، ٹرانسلیٹر. میں ڈر گیا کہ اگر یہ ترجمان حقائق بیان کر دے گا تو پھر یہ بادشاہ میرے ساتھ سلوک کیا کرے گا. دیکھو دوستو، عربی سمجھ میں نہیں آنا الگ بات، عربی پڑھنا یہ الگ بات، ترجمہ یہ الگ چیز. لیکن ہر انسان کو جس کو عربی نہیں آتی وہ انسان عربی کا اثر ضرور قبول کر سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھو ہمارے مودی جی دبئی کو گئے تھے، عربی آتی کیا ان کو؟ نہیں آتی. لیکن عربوں سے گلہ کیا بول کے ملے؟ وہاں نے کہا حبیبی بول کے مل لیے. نہیں مل لیے، اتنی تو آ گئی. جب ان کو سمجھ میں آئی تو ہم کو کیوں نہیں آتی بھائی؟ ہماری مذہبی زبان ہے نا. لیکن دوستو اس بارے میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک حدیث آپ کو سنا کر آگے کی بات کہوں گا. میں نے کیوں کہا کہ یہ کفر ہے اور یہ کافرانہ حرکت ہے. ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، حدیث نمبر 4090 اور ایک حدیث 4485. اس میں کیا کہا گا؟ کان اہل الکتاب یقرؤون الکتاب بالعبرانیہ. اے لوگو، اہل کتاب اپنی کتاب کو عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں. وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور اپنی اس کتاب کا ٹرانسلیشن عربی میں کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان، اہل اسلام کو تورات سے واقف کروایا جائے. عبرانی زبان تورات کی اصل لینگویج عربوں کو نہیں آتی تھی، تو یہ لوگ کیا کرے؟ اس کو عربی میں کر دی ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمان پڑھنا پڑھے. بات بولا دیکھو بھائی تم تو پڑھے نا، تمہاری کتاب بھی یہ، ہماری کتاب بھی یہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں بھی اللہ کا ذکر، اس میں بھی اللہ کا ذکر، اس میں بھی رسول کا ذکر، اس میں بھی رسول کا ذکر. پھر تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی کی کیا بات ہے؟ اب آپ بولیں گے نہیں یہ اثر نہیں ہو سکتا بچوں پہ. صحابہ پہ ہوا تو ہم ہماری کیا بات کر رہے ہیں؟ جب وہ لوگ یہ تفسیر کرے تو تورات کا ایک نسخہ حضرت عمر کے ہاتھ میں آ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا مطالعہ کر رہے تھے.
اللہ کے نبی دیکھ لیے, دیکھ کر کیا بولے؟ واہ شاباش عمر, کیا کام کرے؟ نہیں بولے. اللہ کے نبی عمر کی یہ حرکت کو دیکھ کر لال پیلے ہو گئے, لال ہو گئے آپ کا چہرہ غصے سے. کیا بولے؟ اے عمر سنو, یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تمہارے سامنے ہدایت کا کلام قرآن ہے اور تم غیروں کی کتاب پڑھ رہے ہو. یاد رکھو کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو آج میری شریعت پر ہوتے. سبحان اللہ. اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ عہد نبوی میں اپنی کتاب کو دوسری زبان میں منتقل کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہودیوں کا تھا کیا نہیں تھا؟ دیکھو, کسی بھی چیز کا ترجمہ اگر کر دیا جائے تو اصلیت باقی رہتی, اصلی زبان میں اصلیت رہتی. لیکن آج ہمارے پاس ہمارے نوجوانوں کی سہولت کے لیے بعض ظالموں نے, چاہے وہ کتنے بھی جانے کے سر اور چوٹی کا عالم ہو, بعض ظالموں نے, وہ ظالم ہے, بعض ظالموں نے اور بعض کافرانہ نظریات سے متاثر ہونے والوں نے ہمارے نوجوانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے, عربی سے دور کرنے کے لیے قرآن کے عربی اسلوب اور عربی اسکرپٹ کو رومن زبان کے اندر کیا ہے. کیا نہیں کیا؟ کتنے لوگ پڑھتے بتلائیے؟ نوجوانوں کی بڑی تعداد پڑھ رہی ہے, آج نوجوانوں کی بڑی تعداد پڑھ رہی ہے. میں ان کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, رومن میں قرآن کو مت پڑھو ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے, تمہاری نسلیں بھی گمراہ ہو جائے گی. ہماری مسجدوں میں ہیں آج ایسے قرآن رومن میں. بعض لوگوں نے اپنی معاشیات کو سدھارنے کے لیے پبلشروں نے یہ حرکت کیا تھا تاکہ قرآن کی تجارت زیادہ سے زیادہ ہو اور نوجوان عربی زبان سے دور رہیں. اب آپ بولیں گے شیخ رومن میں پڑھے تو کیا ہوتا؟ میرے کو عربی نہیں آتی نا. عربی کے ہی تلفظات میں رومن میں ادا کر رہا ہوں. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, عربی زبان کے تلفظات رومن میں اللہ کی قسم کوئی ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ عربی زبان منزل من اللہ, اس کے کچھ اسلوب ہیں, اس کے کچھ اصول ہیں, اس کے کچھ طریقے ہیں. رومن زبان کے اندر اس اسلوب اور ان طریقوں کو ادا کیا جا سکتا نہیں. مثال کے طور پر دیکھو, نمبر 1 اعراب بولتے, اعراب زبر زیر پیش جزم. یہ اعراب آیا تو ہم قرآن پڑھ سک رہے نا, ٹھیک ہے. یہ پہلی کیفیت اعراب کی. اور دوسری کیفیت, آپ یسرنا القرآن پڑھے ہوں گے نورانی قاعدہ, تو وہاں پر ایک بات آئی ہوں گی, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین. تنوین بولتے ہیں نا, بالکل. اب دیکھو, بے 2 زبر بن ہو گیا, با 2 زیر بن, بے 2 پیش بن. تلفظ آ گیا نا. دیکھو اس میں کیسا تلفظ, بن ایک نون کا تلفظ آ رہا نا, بن ایک تلفظ الگ ہو گیا, بن ایک تلفظ الگ ہو گیا نا, ٹھیک ہے. اب رومن میں اس کو کیسا لکھیں گے آپ؟ یہ 2 پیش یہ لفظ کے اوپر آیا تو میں کہا کہ تنوین ہے, اس کو ایسا پڑھنا چاہیے. جب آپ انگلش رومن میں یا تیلگو رومن میں یا کسی بھی رومن میں جب آپ قرآن کے اسکرپٹ کو پڑھیں گے, وہاں پر اعراب نہیں ہوگا, وہاں تنوین نہیں ہوگی. آپ پڑھیں گے کیسے, ادا کیسے کریں گے؟ پہلی بات. تیسری بات, قرآن میں تشدید ہوتی ہے, تشدید ہوتی نہیں. چلیے تشدید کو کیسا پڑھنا ہے؟ جب تشدید آ گئی تو ہم تشدید آتے ہی بولتے نہیں یہ لفظ 2 بار پڑھنا ہے, بولتے آپ. کیسے؟ والذین, لام کو کتنے بار پڑھیں؟ 2 بار. یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ تشدید کا اشارہ دیکھ کے معلوم ہوا. اب رومن اسکرپٹ میں کرنے والا تشدید لگایا کسی کے اوپر, اس کے اوپر رومن آتا, ٹھیک ہے. ایک اور چوتھی چیز,
قرآن کی عربی میں ایک اسلوب ہے، قاعدہ، وہ کیا ہے؟ مدات رہتے مدات، مد، ایک چھوٹا مد، ایک بڑا مد، اور مد کی 3 قسمیں ہیں۔ چھوٹا مد آتا کیسے؟ کبھی مد لفظ کے اوپر آتا، کبھی لفظ کے نیچے آتا۔ جب اوپر پڑھیں گے تو ہم کو اوپر آواز لے جانا ہے، جب ہم نیچے کریں گے تو نیچے لے جانا۔ کیسے؟ دیکھیے قرآن کی ایک آیت، ایک لفظ، وَمِنْ آیَاتِهِ، ٹھیک ہے نا؟ اوپر آیا تو میں کیا کیا؟ اس کو کھینچا، وَمِنْ آیَاتِهِ، ہاں کے نیچے مد آیا تو میں نیچے کی طرف کیا نہیں زبان کو۔ سبحان اللہ! اگر یہ مد جو ہے، اگر یہ مد آپ کو، جب یہ مد رومن میں نہیں رہے گا تو آپ پڑھیں گے کیسا؟ غلطی ہوں گی نہیں ہوں گی؟ چلیے ٹھیک ہے۔ 5ویں چیز، اور بھی چیزیں ہیں، میں شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو، چونکہ میں آج یہ چوتھا بیان ہے میرا، اسی لیے جو ہے گلے کا حال دیکھ کے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گلا پورا بیٹھا ہوا ہے، پھر عید کا خطبے کی بھی تیاری کرنا ہے، جب تک گلا صاف کرنا ہے۔ اسی لیے میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور بڑی سنجیدگی سے میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے، عربی زبان کے الفاظ میں ایک نزاکت ہے، وہ نزاکت دنیا کی کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، سین، صاد، ثا ہے 3 لفظ، سننے میں ایک جیسے لگ رہے، بولنے میں الگ الگ ہے، ہر ایک کے ادا کرنے کا ایک مخرج الگ ہے۔ سین، سین، یہ دونوں جبڑے آپس میں ملتے ہیں، سین اور زبان کی یہ نوک اس جانب آ کر لگتی ہے، ایک سیٹی کے ساتھ یہ سین ادا ہوتا ہے۔ سین کر کے دیکھیے آپ، نمبر 1۔ نمبر 2، صاد، ہاں صاد، یہ دونوں کلوں میں جب ہوا بھر جاتی ہے، ہوا بھر کے یا صاد ادا کرنا پڑتا ہے، سمجھے؟ صاد آیا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، سا، سا کب نکلتا؟ یہ نوکے زبان یہ سامنے کے دانتوں کی جڑ میں لگتی ہے تو سا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں رومن میں یہ کروں تو میں کیا لکھوں گا؟ حدیث لکھنا ہے آپ کو، تو حدیث کیسا لکھیں گے آپ؟ یہیں پکڑے جاتے، دیکھو کیسا لکھیں گے تلفظ حدیث؟ آپ حدیث کیسا لکھیں گے؟ کوئی انگلش والے ذرا بتاؤ بھائی۔ HADEES، صحیح ہے نا؟ لیکن پورے انگریزہ HADEETH لکھتے نا بھائی، آپ اس کو رومن میں کر کے HADEES لکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ کیا لکھتے ہیں؟ HADEETH ہو گیا، اور وہ صحیح تلفظ ہے ان کا، ہمارا نہیں ہے، ان کی زبان میں وہ تلفظ ہے، لیکن آپ رومن کے اندر حدیث HADEES لکھ دیے تو غلط ہوا صحیح ہوا؟ اجر ملا؟ گمراہ ہوئے؟ کیوں پڑھ رہے ہیں پھر رومن میں؟ یہ عادت کیوں ڈال لے رہے ہیں اپنے آپ کے اوپر جو غیر اسلامی؟ دیکھیے، اسلام عرب سے نکلا، پوری دنیا میں پھیلا، کتنے سال ہوا اسلام آ کے؟ 1450 سال ہو گیا۔ 1450 سال سے عرب میں تو اسلام جیسے کا ویسا ہے۔ رشیا میں اسلام 900 سال، اسپین میں اسلام 800 سال، چائنا میں اسلام تقریباً 400 سال، اس کے علاوہ روم اور فارس میں اسلام آج بھی چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ رشیا میں اسلام، اب آپ بولو اتنے سارے مقامات میں، اتنے صدیوں میں، اتنے برسوں میں قرآن کا اسکرپٹ رومن میں کسی نے کیا؟ ایک نسخہ بتاؤ۔ ٹیپو سلطان کا لکھا ہوا قرآن آج بھی ہے۔ حضرت عثمان جس قرآن میں مطالعہ کر رہے تھے
تلاوت کے دوران جو شہید ہوئے تھے اس کا نسخہ آج بھی ہے نہیں ہے؟ آج بھی موجود ہے وہ نسخہ. سبحان اللہ. اگر یہ جائز ہوتا یہ دنیا بھر کے مفتیان کرام اس کو رومن میں کر سکتے نہیں کر سکتے؟ دیکھو عربی زبان کے ساتھ اردو زبان کی ایک خوبصورتی یہ ہے 65% عربی کے الفاظ اردو زبان میں ہیں 65%. لیکن کیا ہم اس کو اردو میں کر سکتے؟ نہیں. جب اتنے برسوں میں کسی بھی علاقے میں اس کی ضرورت نہیں پڑی، آج ہندوستان میں ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے پچھلے چند سالوں سے یہ سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ سمجھو ذرا. میں آپ کو یہی پیغام سنانے کے لیے آیا. اس تقریر کا مطلب یہی ہے. اور سیدھی سیدھی بات، میں نے ایک موضوع پر کبھی بھی اتنی طویل تقریر کبھی نہیں کیا، اور یہ موضوع 7ویں مرتبہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کیوں؟ یہ گمراہی ہمارے نوجوانوں میں آ رہی ہے. جا رہے ہیں بولا نہیں آتی، یہ رومن میں پڑھو، رومن لا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، مت پڑھو، عربی میں پڑھو. عربی میں پڑھو، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا، سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. ایک آخری بات، ایک 5 منٹ کا وقت اور آپ کا، کہ اللہ کے نبی کی زبان کیا ہے؟ ہماری کیا ہونا؟ ارے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے عربی نہیں آئی، ایسے عاشقوں کی کیا ضرورت ہے؟ بولو ہے نہیں؟ نبی سے عشق کر رہے ہیں تو عشق میں لیلا جیسا بولی ویسا سنتے نہیں سنتے؟ سنتے. لیلا ماں سے بغاوت بھی کرا دی تو کر لیں گے. اب آپ نعرہ کیا لگا رہے ہیں؟ عاشق رسول ہوں سولے پہ چڑھ جاؤں گا. بھائی قرآنش پڑھنے نہیں آتا، سولے پہ کیوں چڑھ رہا؟ اس کے واسطے دیکھو ہمارے یوٹیوب پہ بہت اچھے اچھے ویڈیو آتے. ہمارے پڑوسی ملک میں جو مسلمانوں کا ملک ہے، ایک تو بھی وزیر کو قرآن پڑھنے آتا، ایک تو بھی وزیر کو نمازش پڑھنے نہیں آتا. قرآن تو دور کی بات، کسی کو سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے. ویڈیوز آتے، شیم فل بات ہے نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے معلوم؟ عربی کی اہمیت کو گھٹا دیے یہ لوگ. عربی سے دوری اختیار کرے. اللہ کے پیارے نبی نے کیا کہا؟ اے لوگو، عربوں سے 3 بنیاد پر محبت کرو. اہل عرب سے. نمبر 1، انی عربی، میں عربی ہوں، اسی لیے اس قوم سے محبت کرو، وہ میری قوم ہے. نمبر 2، کلام اللہ عربی، اللہ کا کلام عربی میں ہے، اسی لیے عربوں سے محبت کرو. وَلِسَانُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اہل جنت کی زبان عربی ہے. اب عربی سیکھنا فرض ہوا نہیں ہوا؟ سیکھتے نہیں سیکھتے؟ دیکھو ایک بات مجھے یاد آئی، بڑی عجیب و غریب بات ہے. یورپ جانے کا کس کس کو شوق ہے؟ اسٹڈیز کرنے یورپ جانے کا شوق کس کس کو ہے؟ چلیے بھائی، یورپ جانے کے لیے قانوناً پہلا اصول کیا ہے ان کا؟ ویزا لگانے. بول، لینگویج آنا ضروری ہے نا؟ تو پہلے کیا بولتے ہیں انہوں؟ تمہاری لینگویج پہ کمانڈ حاصل کرنے ایک کورس ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ILT. دیکھیے ماشاء اللہ، شکریہ، میرے علم میں اضافہ ہوگا. ILT، ILT کورس کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے یورپ جانے کے واسطے. صحیح بولو، ہم لوگ جھک مار کے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے خرچہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ پاس کرنا فیل کرنا وہ ایمبیسی والوں کا مسئلہ ہے. سیکھ رہے ہیں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے، جنت میں جانا ہے نہیں ہے، پھر عربی کیوں نہیں سیکھ رہے؟ سیدھی سیدھی سی بات. کس کس کو جنت میں نہیں جانا ہے بولو؟ جی رہے ہیں جنت کے واسطے، یہ کافروں کا ظلم سہ رہے ہیں جنت کے واسطے، خواہشات کو مار رہے ہیں جنت کے واسطے. انگریزی زبان سیکھنے کے لیے اتنی محنت کی جا سکتی، عقیدہ ایمان اور اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے محنت نہیں کر سکتے. پھر ایک بار سنو، اللہ کی زبان، نبیوں کی زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، قرآن کی زبان، پھر بھی نہیں سیکھ رہے. سیدھی سی بات ہے نا. چلیے آخری حدیث، آخری بات، ایک آپ کے دل سے سوال،
میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر میری یہ بات ہمارے نوجوانوں پہ دستک دے گی، انشاءاللہ اس گمراہی سے بچا کے کم سے کم میں جنت کا مستحق بن جاؤں گا، کیونکہ مجھے بہت احساس ہے اس کا۔ میں قوم کی خرابی، نوجوانوں کی دین سے دوری کو دیکھ رہا ہوں، اسی لیے میں بڑے درد کے ساتھ اس پر محنت کر کے کچھ مواد میں نے آپ کے سامنے تیار کیا، اور میں یہ بولتا رہوں گا چاہے کوئی بھی کچھ بھی بول لے۔ اب فتوے شروع ہوں گے، دیکھیے تھوڑے دن کے بعد وہ کلپس چل رہے ہیں میرے، میں اس میں ان لوگوں کو بولا کہ بھائی رومن اسکرپٹ میں قرآن کو کرنے والا کفر کیا وہ لام ہے۔ اب دیکھو کتنے فتوے چلتے، اب اس کے بعد دیکھیں گے۔ چلیے، مرنا کس کس کو ہے؟ مر کے کہاں جانا ہے؟ قبر میں۔ چلیے، لوگ عزت کے ساتھ لے جا کر دعاؤں کے ذریعے سے ہم کو دفن کر دیے، رشتہ ختم، مٹی ڈال دیے، اب کس کے حوالے ہو گئے؟ اللہ کے۔ اب سب سے پہلے خبر میں کون آئیں گے؟ فرشتے۔ کیا نام ہے ان کا؟ منکر نکیر۔ آ کر آپ سے سوال کون سی زبان میں کریں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ اس کے بعد ما دینو کا، تیسرا سوال من نبیو کا۔ ٹھیک ہے، دو قسم کے لوگ رہیں گے، بولیں گے ربی اللہ، دینی الاسلام، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ جواب کون دیں گا آپ ہی اندازہ کر لو، کون نہیں دے گا وہ بھی آپ کو اندازہ کر لو۔ فرشتے بولیں گے ماشاءاللہ تم کامیاب ہو گئے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، لکھو یہ جنت ہے، یہ جنت کا بستر ہے، یہ جنت کا لباس ہے، اور یہ جنت کی ہوائیں ہیں، تم کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت میں داخل ہو گیا۔ جاتے جاتے فرشتے پھر بولیں گے بھائی صالح آدمی، ایک سوال، ڈر ہوتا اب کامیاب ہو گئے بات، اب ایک سوال کیا ہے کہ اب آزمائش نہیں، گھبراؤ مت، ایک سوال، وہ کیا ہے؟ یہ 3 سوالوں کے جوابات کیسے معلوم؟ پوچھیں گا۔ سبحان اللہ، یہ 3 سوالوں کے جوابات کیسے معلوم؟ تو کیا بولے گا؟ میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اس کتاب نے آج کے سوالات میں مجھے کامیاب کر دیا۔ اب رومن میں پڑھیں گے تو جواب نکلیں گا ہاں ہاں لا ادری، نہ اللہ سمجھ میں آیا، نہ رسول، نہ عقیدہ، ہاں ہاں لا ادری۔ یاد رکھو ایسے لوگ جو قرآن مجید کی تعلیمات کو، اس کے اصول کو، اس کے اسلوب کو بگاڑتے ہیں، ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، یہی میری امت کے لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو موضوع مذاق بنا دیا تھا۔ کیا آپ چاہیں گے اللہ کے نبی آپ کے خلاف کھڑے؟ عربی سیکھو، عربی پڑھو، رومن کو چھوڑو، رومن ایک لعنت ہے تمہارے زوال کی، رومن ایک لعنت ہے تمہارے زوال کی۔ مذہب کی زبان بھی اصلی سیکھو، اماں کی زبان بھی اصلی سیکھو، علاقے کی زبان بھی اصلی سیکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔